درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے بتایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جس مقصد سے پڑھو گے اللہ اس مقصد میں تمہارے کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی خاصیت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اگر کوئی بیمار ہے اسے پلا دیجئے پڑھ کے تب اللہ اس سے شفا دے گا۔ کوئی آپ کی غم آپ کے اندر پیوست ہو گئے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مطلب کسی جائز مقاصد میں کسی بھی اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اس میں تمہاری برکتیں عطا فرمائے گا۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہے سورہ بقرہ، ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ والی کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبے والی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے بندوں کے لیے۔ اللہ نے اس قرآن پاک میں ہدایت رکھی ہے کہ جو اسے اسے دیکھے گا اللہ تب بھی اسے ثواب عطا کرے گا۔ یعنی قرآن پاک کا دیکھنا عبادت، قرآن پاک کا چھونا عبادت، قرآن پاک کا پڑھنا عبادت۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر اس نیت سے اس نے قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں خیر و برکت عطا کر دے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو گھر میں برکت کی نیت سے خالی رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر میں رکھنے کے صدقے میں اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر منکر نکیر آئے، اب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، تب دیکھا ارے معاملہ بڑا سخت ہے بھائی، حالات کنڈیشن خراب ہے، اب چلو ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ قابل قبول ایمان نہیں ہوگا وہ، کیونکہ دیکھ کے ایمان لے کے آ رہا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ لیا اس نے، اور بڑے لمبے لمبے دانتوں والے ہیں یہ تو، بڑے لمبے لمبے بالوں والے ہیں یہ تو اس وقت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بے دیکھے۔ اللہ نے کہا نا اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو بے دیکھے ایمان لے کر کے آئے ان کے لیے بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم رکھو۔ اللہ نے کہا کہ نماز قائم رکھنا، نماز کو وقت پہ ادا کرتے رہنا، نماز کسی بھی وقت میں کسی بھی معاملے میں چھوٹ نہیں ہے نماز کی، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اللہ کا فرض ہے، قرض ہے، یہ تو چکانا ہی پڑے گا۔ تھوڑے سے سائڈ ہو جاؤ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا۔ اب وہ کیا اترا ہے؟ وہ قرآن پاک، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اسی پر تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو قرآن پاک ہے، یہی تو سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ دنیا کی دولت خرچ کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، دنیا کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، ننگوں کو کپڑے پہنا دو، سب کچھ کر دو، مگر ایمان نہیں ہے تو وہ سب کچھ بیکار ہے نہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے کہا اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی ہماری راہ میں خرچ کریں۔ مثال کے طور پر تمہارے کھیت میں اللہ نے تمہیں 1 کنٹل گیہوں پیدا کیے، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو، کسی غریب کی امداد کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی بھٹکتے راہ کو راہ دکھا دو، کہیں روڑا ہے پڑا ہے تو اس روڑے کو ہٹا دو، مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے لیے دین کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ اور کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی توریت، انجیل، زبور، اس کا ذکر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ سوچا رہے جو ہوگا دیکھا جائے گا آخرت میں، اب تو موج مستی اڑا لیں، غریبوں کا حق مار کے، یتیموں کا، بیواؤں کا حق مار کے، اور وہ مالدار بن گئے، امیر بن گئے،
करोड़पति बन गए। कब्र से ही शुरुआत हो जाएगी उनकी। जो ऐसे लोग हैं उनका अंजाम तो कब्र से ही शुरुआत इब्तदा हो जाएगी, और हश्र में तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अल्लाह क्या करेगा उनके साथ ये कोई सोच भी नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे ने अगर मेरी शान में गुस्ताखी कर दी और उसने तौबा कर लिया तो मैं माफ कर दूंगा उसको, और अगर किसी अपने भाई के हक को उसने मारा, समझ गए, किसी अपने भाई के हक को मारा या किसी के गरीब की, यतीम की, बेवाओं के हक को मारा या उसके दिल को दुखाया, जब तक वो उसे माफ नहीं करेगा किसी कीमत भी उसे माफ नहीं किया जाएगा। अब बताइए कितना सख्त मामला है? आते हैं तफसीर की तरफ। सूरह बकरा ये सूरत मदनी है, ये मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया मदीना तैयबा में सबसे पहले यही सूरत नाजिल हुई। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर जब मदीने को गए थे तो सबसे पहले जो सूरत नाजिल हुई थी वही सूरह बकरा नाजिल हुई है। सिवाय आयत वत्तकू यौमन तुरजाऊन के हज विदा में व मकाम मक्का मुकर्रमा नाजिल हुई खाजिन में। इस सूरत में 286 आयतें, 40 रुकू और 6121 कलमे हैं। अच्छा, 25,500 हर्फ हैं। खाजिन पहले कुरान पाक में सूरतों के नाम ना लिखे जाते थे, ये तरीका हुज्जाज ने निकाला। इब्न अरबी का कौल है कि सूरह बकरा में 1000 अम्र, 1000 नहीं 1000 हुक्म, 1000 खबरें हैं। उसके अखज में बरकत, तर्क में हसरत है। अहले बातिल जादूगर उसकी इस्तिताअत नहीं रखते। जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए 3 दिन तक सरकश शैतान उसमें दाखिल नहीं होता है। कहीं घर में कहते हैं कि जिन आसेब खलल हो गया, किसी के घर में जादू हो गया, किसी के घर में कोई सिफली कर दिया गया है, तो ये हदीसों से ताल्लुक, हदीसों में ये फरमाया गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस घर में अगर कोई ऐसा मामला है तो उस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, 41 दिन रेगुलर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा उसका घर। अब देखो है ना कि उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकते। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में है कि शैतान उस घर से भागता है जिसमें ये सूरत पड़ी जाती है। सुभान अल्लाह, उस घर से ये भागता है। तो जो लोग अपने अपने घरों में जो कुरान पाक पढ़े लिखे हैं, यकीनन अपने घरों में अगर बरकत चाहते हो तो सुबह को फजर की नमाज के बाद या रात को इशा के बाद किसी भी एक समय बांध लेना, एक समय मुकर्रर कर लेना, डेली बाई डेली एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ना, इंशाअल्लाह तुम्हें उसका रिजल्ट 5-7 दिन के बाद ही नजर आ जाएगा। बहकी व सईद बिन मंसूर ने हजरत मुगीरा से रिवायत की कि जो शख्स सोते वक्त सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ेगा, कुरान शरीफ को न भूलेगा, और वो आयत ये है 4 आयत अव्वल और आयतुल कुर्सी, यानी जो लास्ट की जो लास्ट का रुकू है ना उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। तो इसको तो ऐसे मान के चलिए आयतुल कुर्सी तो हमारे लिए बहुत बड़ी अहम चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल है, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और सूरह यासीन का दिल आयतुल कुर्सी है। समझ गए? तो इस चीज़ को भी हमें देखना है। और उसके बाद की 2 आयतें और आखिर सूरत की मसला तिबरानी बहकी ने हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत को दफन करके कब्र के सरहाने सूरह बकरा के अव्वल की आयतें और पांव की तरफ आखिर की आयतें पढ़ो। जो हम कब्र पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अजीम तक पढ़ते हैं, फिर लास्ट में पढ़ते हैं हम नुज़ूल। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक ऐसी किताब नाजिल फरमाने का वादा फरमाया था जो न पानी से धोकर मिटाई जा सके ना पुरानी हो। दुनिया ने बहुत कोशिशें की है कुरान को मिटाने की, और अब ना कर रहे हैं। देखो तुम आजकल की जो राजनीति चल रही है, इस्लाम को मिटाने की, कुरान को मिटाने की, हदीस को मिटाने की, मुसलमानों को खत्म करने की, मगर गरीब नवाज का ये बहुत बड़ा हम पे करम रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन से ना तो मुसलमान कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना सुबह कयामत तक मिट सकता है। आला हजरत ने फरमाया मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत ने यही तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जमाने में जब से दुनिया कायम हुई है, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है, जब से आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हो, आपका चर्चा रहा, चर्चा है और कयामत तक, सुबह कयामत तक चर्चा रहेगा।
قرآن پاک جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، موعود یہ ہے کہ ایک قول اس کا یہ ہے انشاءاللہ، اس کا اب آگے لب و لباب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے اس چیز پر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو مطلب قرآن پاک پڑھنا الگ چیز ہے، اس کو سمجھنا الگ چیز۔ اگر ہم نے پڑھ تو لیا اور سمجھا نہیں تو ہمارے لیے بالکل بیکار، کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہم سے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی ہے، ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار مالک مولا، ہم سبھی نے قرآن مقدس کی تلاوت کو سنا ہے اللہ پروردگار، ہم نے پڑھا، مالک مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا قرآن مقدس کو ہمارے دلوں میں اللہ پیوست فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن پاک کے صدقے زمینی آسمانی بلاؤں سے، سحر جادو ٹونوں ساسی بھی خلل سے محفوظ و معمون فرما۔ مولا کریم ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، ہر قدم پر خیر و عافیت، عزت و سربلندی عطا فرما۔ رب قدیر ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے۔ رب قدیر پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اولیاء کاملین کا صدقہ عطا فرما دے، صدیقین صالحین کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم کربلا کے شہیدوں کے صدقے مولا تو ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ مولا جو ہمارے دلوں میں تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، مولا تیرے سوا ہمارے دلوں کے راز کو کوئی نہیں جانتا۔ اے مولا تو باخبر ہے، رب قدیر ہماری مشکل آسان فرما دے۔ اے رب قدیر ہماری دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جو ہمارے دلوں میں آرزو ہیں، حسرتیں ہیں، مولا ہماری ان حسرتوں کو پورا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تو ہمیں دنیا میں آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، مرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تو ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما دے۔ مولا جو ہم نے جو سوچا ہے، ہم نے جو مانگا ہے اللہ تو وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے مانگنے سے باقی رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ رب قدیر ہم نے اپنی اوقات کے لائق مانگا ہے، مولا تو اپنے شائع نشان کے لائق عطا فرما دے۔ دنیا میں آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔